مجالس جو یہاں پر مقرر ہیں، جن کا سلسلہ 5 دن تک رہے گا، اس اونچا کرو۔ ہاں پانی نہیں، آواز تو اچھی ہے، بس اس کے وہ حال چال صحیح نہیں ہے۔ تو جناب یہاں خمسے کے لیے جو علی عباس صاحب نے پروگرام ترتیب دیا ہے، انسانیت پر واقع کربلا کے اثرات، اب یہ موضوع بالکل نیا ہے اور اس کے بارے میں مجھے کچھ آتا ہی نہیں کہ کیا کہوں میں۔ اتنا مشکل موضوع دیا ہے علی عباس صاحب نے، تو بھیا یہ مائک ہمیں دے دو، ہم ایسے ہاتھ میں نہیں چھوڑیں گے تو وہ نیچے سجدے میں جائے گا، رکوع میں رکھنا۔ اچھا اب تم لوگ آواز سن رہے ہو کہ نہیں؟ آواز تو صاف ہے نا، اب وہ دوسرے حالات چھوڑ دو، اس کے جو ہیں آواز تو صحیح ہے نا، بس صحیح۔ تو انسانیت نہیں ادھر بھی آ جائے گی، وہ جب ہم ادھر دیکھیں گے ادھر آواز آ جائے گی۔ انسانیت پر واقع کربلا کے اثرات بہت ہی عظیم الشان موضوع ہے یہ، اور اس پر ساری زندگی بولا جائے تو میں کہتا ہوں کم ہے۔ دیکھیے حیدر نواب جعفری صاحب آفتاب مرثیہ خوانی تشریف لائیں، آپ لوگ ایک درود پڑھ دیجئے۔ اس کے موضوع کے پس منظر میں کچھ مسائل ہیں کہ جو میں آج پہلی تقریر میں تمہیدی طور پر کچھ باتیں کہہ دوں۔ وہ باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں لیکن دوبارہ سنائے دیتے ہیں کہ جب آدم کی خلافت کا اعلان اللہ نے کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اس کو کیوں خلیفہ بنا رہا ہے، یہ تو زمین پہ جا کے خونریزی کرے گا۔ تو یہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ تو ایک بات تو پتہ چل گئی اس سارے معاملے سے، قرآن کی آیات سے اور ترجمے اور تفسیر سے، کہ خونریزی کا مادہ انسان میں تھا اور یہ راز فرشتوں کو معلوم تھا، ورنہ کوئی بات ایسی بے بنیاد جھوٹے لوگ کہہ دیں تو کہہ دیں، معصوم بے خطا لوگ سیدھے سادے عبادت گزار فرشتے کوئی غلط بات کہہ نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ غلطی ہوتی تو پھر اللہ ان کو سزا دے دیتا۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی معاملہ تھا اور فرشتوں کو یہ بات پتہ تھی، اور اس وقت نہ بھی سمجھ میں آتی جب کہا تھا فرشتوں نے، اب تو سب کو یقین ہے کہ فرشتوں نے سچ کہا تھا۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جتنی خونریزی زمین پہ ہوئی ہے اس کا کوئی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ صرف زمینوں کی لڑائی، ملکوں کی لڑائی، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو پیچھے رہ گئی ہو مار کاٹ کرنے سے، صرف بادشاہت کی ہوس میں۔ اچھا کوئی قوم ایسی ہے تو وہ ذرا بتائیے مجھے کہ جس نے حکومت بنانے کے لیے قتل و غارت نہ کیا ہو۔ اس وقت تو میرے ذہن میں ایسی کوئی قوم آ نہیں رہی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہو تو اس کو بتائیے کہ کون سی قوم ایسی ہے کہ جس نے حکومت اور زمین اور تخت و تاج کے لیے دنیا میں قتل و غارت نہ کیا ہو۔ ہے کوئی ایسی قوم؟ ایسی قوم کوئی ہے؟ ہاں ہے، میرے خیال میں مہاتما بدھ کی قوم جو ہے شاید اس نے نہ کیا ہو ایسا، میرے خیال میں کہ خونریزی نہیں کی ہے،
بدھ کے ماننے والوں نے، تو اب کون سی قوم بچی؟ مہا بھارت تو ہے ہی کورو پانڈو کی لڑائی، خونریزی ہے اس میں. تو اس کے بعد پھر بادشاہوں کی تاریخ ہے، ایران کے بادشاہوں کی تاریخ ہے، نمرود اور فرعون کی تاریخ ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ ہے. پھر قرآن میں تمام لڑائیاں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ کن کن قوموں نے کتنی خونریزی کی، کتنا خون بہایا، کتنا خون بہایا. اور یہاں تک آ جائیے انگریزوں کے دور تک تو خون ہی بہتا رہا. 1857 میں کیا ہوا ہندوستان میں، لکھنؤ میں، اودھ میں؟ تو بھائی کہا تو فرشتوں نے صحیح تھا کہ یہ خونریزی کرے گا، اور کیا، اور اب تک کر رہے ہیں. اب دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں. اب تلوار نہیں ہے، خنجر نہیں ہے، تو اب میزائل ہیں، ایٹم بم ہیں، خود کچھ دھماکہ ہے. خود ہی پھٹ جاؤ اور خون بہا دو، اپنا بھی بہا دو اور دوسروں کا بھی بہا دو. تو یہ پوری دنیا میں چلے جا رہا ہے. ہاں ایک شہر میں خیال میں شیعہ قوم ایسی ہے بیچاری کہ جس نے نہ کبھی حکومت بنائی نہ حکومت کے لیے خونریزی کی. یہ غریب قوم عجیب ہے، خود ہی خونریزی کا شکار ہو جاتی ہے. خونریزی بات کو انہوں نے صادق کر دیا کہ بس جو فرشتوں نے کہا ہے وہی کرنا ہے، یعنی ہم کو خونریزی کرنی ہے. تو دراصل یہ بات تو فرشتوں کو کیا معلوم، یہ بات تو اللہ کو معلوم تھی کہ یہ خونریزی کرے گا. اب یہ خونریزی کرے گا، ایک بات اللہ کو معلوم تھی، تو اس نے اپنی قدرت سے انسان کی تخلیق میں وہ چیز نکال کیوں نہ لی کہ وہ خونریزی کر ہی نہ پاتا.
ابھی مشین بنانے والے کو اگر یہ معلوم ہوتا ہے یہ مشین یہاں پہ خرابی کرے گی تو پہلے وہ اس چیز کو دور کر دیتا ہے. آپ لوگ کہانی نہ سنیے یار، بولیے تو. اب ایسی تو رات نہیں ہو گئی ہے. ارے ابھی ہمارے کراچی میں 10:30 بجے ہیں، ابھی زیادہ رات تھوڑی ہوئی. تو ظاہر ہے کہ ہاں بس رکھے رہو، ابھی جب میں مانگوں گا تو دے دینا. تو آپ سن رہے ہیں نا، متوجہ ہیں نا آپ حضرات؟ تو جب اللہ کو معلوم تھا یہ خونریزی کرے گا تو اس کو ایسا ہی کیوں چھوڑ دیا؟ مطلب کچھ سمجھا دیتا یا منع کر دیتا خونریزی نہ کرنا، یا اگر اس کے اندر ایک جذبہ خونریزی کا تھا تو اسے دور کر دیتا. لیکن یہ ہونا تھا، اس لیے کہ جب بہت سے تضادات یعنی ایک دوسرے کی ضد والی چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس کا رزلٹ یہی آتا ہے. چونکہ اللہ نے انسان کو 4 ضدوں سے بنایا: آگ، ہوا، مٹی اور پانی. اندر انہوں نے کھلبلی مچا دی انسان کے اندر. 4 چیزوں نے مل کے ایسی کھلبلی مچائی کہ روح میں پناہ مانگی کا اللہ واپس بلا دیا. اس کے اندر وہ آگ بھی ہے اور مٹی بھی ہے اور ہوا بھی ہے اور پانی بھی. اب پانی تو خود ایک قیامت ہے. غصے میں آئے تو پھر کلاموں سے نکل منہ کا آداب بن جاتا ہے. لیکن یہی پانی اگر آگ کے اوپر رکھو تو جناب آپ بن کے اور قیامت آتا ہے. اور یہاں آگ اور پانی دونوں پاس ہیں. پانی بھی کھولتا ہے، آگ بھی شور مچائے ہوئے، مٹی نے بھی آگ مچائی ہوئی، ہوا نے بھی ہوتا ہے ہٹنے کے لیے تیار کہ میں نکل جاؤں سینے سے اس کو پھاڑ کے. یہ ساری طوفانی چیزیں انسان میں تھیں، تو یہ سب انسان کو کرنے تھا. تو اللہ کو علم تھا کہ انسان یہ جذبہ رکھتا ہے کہ کسی کا خون کرو، لیکن اس کو عقل عطا کی، اس کو نفس دیا، روح دی، اور اس کو تاکید کی کہ یہ عقل تیری ہاتھی ہے، تیری ہدایت کرے گی. تیرے اندر جذبہ تو ہے، ایسے عناصر تو ہیں کہ دوبارہ تجھے پسند ہے، لیکن عقل تجھے روکے گی. لیکن عقل جب روکے گی جب کوئی عقل کو گائیڈ کرنے والا ہو. تو عقل کا جو ہادی ہے اسی کو ہم لوگ 4 معصومین کہتے ہیں. دنبا بھیج دیا تو 3 قوموں میں قربانیاں
اور محمد اور محمد آواز بلند صلوات. اشارے کے طور پر اس کی کوئی وجہ ہے.
جو درندہ رہتا ہے وہ کتنا ظالم ہے. آج ہر مسلمان یہ بتا دے کہ اس کے اندر کتنا بڑا درندہ چھپا ہے اور وہ ظاہر کر دے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے پوری دنیا میں جا کے ایک لا الہ کہلوانے کے لیے. تو انسانوں کے اندر کے درندے چلا چلا کے حسین سے کہنے لگے ہم بچوں کو مار سکتے ہیں, ہم جوانوں کو مار سکتے ہیں, ہم بوڑھوں کو مار سکتے ہیں, ہم خیمے جلا سکتے ہیں, ہم گھروں کو جلا سکتے ہیں, ہم چادریں چھین سکتے ہیں, ہم لاشوں کو پامال کر سکتے ہیں, ہم سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا سکتے ہیں. حسین نے کہا اور کہاں جو بچے ہیں ان کو زنجیریں باندھ کے کھینچتے ہوئے بازار میں لے جا سکتے ہیں, ہم انہیں رسوا کر سکتے ہیں. حسین نے کہا اور درندہ بولتا رہا. حسین درندے کی طاقت کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد کہا آؤ پھر یہاں کھڑے ہیں کتنی حسرتیں پوری
کہ مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ واقع کربلا کیوں ہوا، واقع کربلا کیوں ہوا، اور سب سے بڑی وجہ واقع کربلا ہونے کی یہی ہے کہ جتنے ظلم تم کر سکتے ہو ایک تو وہ ظاہر کر دو، اور مسلمانوں نے ظاہر بھی کر دیے. پھر حسین نے اس کے علاج تمام کے تمام سید سجاد کو بتا دیے. سید سجاد نے وہ رات امام محمد باقر کو بتا دیے، اور پھر انہوں نے امام جعفر صادق کو بتا دیے. اب دیکھ کے بعد کربلا ایک بہانہ خونریزی کا مل گیا بنی عباس کو، لے کے لشکر نکل پڑے، مار کاٹ کے بنی امیہ کو مارو کو مارو کو مارو. ایک دم بربت لڑائیاں ہو گئی، لڑائیاں خونریزی. ان کے ساتھ شیعہ بھی لگتے بنی عباس کے. امام صادق نے بلایا اور بلا کر کہا یہ بھائی تم خونریزی کیوں کر رہے ہو؟ کہنے تو کربلا کے انتقام میں ہم جب کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دل کو تسلی ملے. امام نے کہا تم قیامت تک خونریزی کرتے رہو گے تو کربلا کا انتقام ہی نہیں پورا ہوگا، اور دوسرے تمہیں کبھی تسلی نہیں ملے گی خونریزی سے. ہاں تمہیں تسلی کا طریقہ بتائے دیتے ہیں، پہلے تم اپنے ہاتھ سے یہ تلواریں پھینک دو، پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں. سب نے تلواریں پھینک دی. پھر آپ نے کہا یہ سیدھا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھو اور زور سے مارو اور بولو یا حسین. آپ دیکھیں کہ حسین یہ رات بتا گئے تھے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو کہ جب شیعہ خونریزی کا ارادہ کریں تو ان کے ہاتھ سے تلوار پھینکوا کے ماتم کروا دینا، اس لیے کہ تلوار سے بڑا انتقام ماتم ہے. لیکن دنیا کی کسی عدالت میں اگر کوئی ماتم کے خلاف قانون کی کتاب سے یہ ثابت کرنا چاہے کہ ماتم انتقام ہے تو وکیل اور جج ثابت نہیں کر سکتا.
مقصد کے لیے واقعہ ہوا ہے تو اس پہ غور کیجیے کہ دنیا کی عدالتیں ظاہر ہے کہ پولیس ہو یا عدالت ہو جو محکمے ہیں جو مجرموں کو پکڑتے ہیں تو جب جرم ہوتا ہے تو ڈھونڈا جاتا ہے کہ جرم کس نے کیا تو تلاش ہوتی ہے پھر وہ محکمے ہوتی ہیں انسان سے لے کر کتے کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں مجرم جو ہے وہ پولیس کی نظر میں وہ کتا ہے کتے کے ذریعے سے کتے کو اٹھا یہی حالت ہوتی ہے مجرم اتنی سطح سے گر جاتا ہے کبھی تو اس کے پیچھے جانور کو لگا دیا جاتا ہے قانون لگا دیتا ہے تو اب اگر زمانے کے قانون نے کسی بھی ملک کا قانون چور پکڑ گیا تو الزام اگر ثابت ہو گیا تو عدالت میں پیش کر دیا گیا عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ پھانسی دے دو یا عمر قید کر دو اس کو بند کر دو جیل میں لیکن اگر مجرم بھاگ گیا سڑک پار بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جہاں بھاگتا ہے تو وہاں سے واپس ہی نہیں آتا وہ جگہ مجرم کے چھپنے کی اور چھپوں کے نام آتے ہیں کہ وہاں سے مجرم بھاگ کے جاتا ہے تو پھر ڈھونڈا نہیں جاتا پھر وہ وہاں پناہ میں چلا جاتا ہے تو اب وہ مجرم عدالت کیسے پکڑے گی اس کو جو پکڑ گیا بھاگ گیا دیکھیے ماتم جو ہے وہ اتنے آرام سے مجرم کو پکڑوا دیتا ہے
ٹکڑوں کی شکل میں نکلتے پرانے زمانے سے دستور 2 کروڑ کی فوج ایک ساتھ نہیں گزرتی. تو بھائی اگر فرض کیجیے کہ اماموں نے ماتم کا حکم دیا تھا اور پورا لکھنؤ مل کے ایک جگہ پورا لکھنؤ ماتم کر رہا ہوتا تو کتنی ہلچل ہوتی اور کتنا انتظام ہو جاتا. پہلے لکھنؤ میں سنا کہ ماتم تو بھیا وہ لکھنؤ میں سب ماتم دار نہیں یہاں پہ جمع ہوئے مناسب کو گورنر نے سب نہیں بلا دیا. تو ابھی نوجوان جو ہے یہ تو کتنے ذرا جذباتی ہو گئے نا, تو اتنے جذباتی ہے میرے آنے سے اتنے جذباتی ہوئے کہ یہ تو ایک خوشی کی بات ہے کہ حسین نے بیعت یزید
سے بری ہو کر اپنے ہاتھ کو دکھا کر ایک خوشی کا اظہار کیا کہ یہ 1,24,000 روپیہ کے ہاتھ کو میں نے بچایا، نبی کے ہاتھ کو بچایا، علی کے ہاتھ کو بچایا، حسن کے ہاتھ کو بچایا، یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن یہ ہاتھ حسین چاہتے تھے کہ غم کے دھارے پر جائے تاکہ ہاتھ کو یاد کر کے لوگ روئیں، اس لیے حسین عباس کو ساتھ لائے، عباس کو ساتھ لائے تھے۔ اب آپ یہ کہیں گے اس ہاتھ کی قیمت کا پتہ چلے کہ ہاتھ کی قیمت کیا ہے، تو ہاتھ کی قیمت یہ سمجھیے کون سا انسان ایسا ہے کہ جو اس آس میں نہیں جیتا کہ مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی، لیکن کسی کو یہ کیا یقین ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن ہاتھ ہی نے یقین دلایا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو ہمارا ہاتھ تمہیں یقین دلا دے گا کہ تم جنتی ہو۔ اس لیے جب محشر میں رسول اللہ جناب سیدہ سے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ شفاعت کے لیے کیا سامان ہے تمہارے پاس، تو امام رضا فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ اپنی آغوش سے عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھوں کو اور کہیں گی کہ بابا شفاعت کے لیے عباس کے لیے 2 ہاتھ کافی۔ اس کے اوپر میں تقریر کر چکا ہوں کہ عباس کے 2 ہاتھ شفاعت کے لیے کافی کیسے ہو گئے، اور خاص کرنے کے بعد میں اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ یہ 2 ہاتھ گناہگار لوگوں کی بخشش کا سہارا بن گئے۔ تو آج کی ہم تک تقریر کو ختم کرتے ہوئے میں بتایا کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک انسانیت پر احسان ہے حسین کا کہ عباس کو لائے اور عباس کے شانے کٹ گئے۔ اگر عباس کے شانے نہ کٹتے، اگر عباس کے شانے نہ کٹتے تو صورتحال وہی ہوتی کہ زمین پر بڑی خونریزی ہوتی، عباس حسین کو بچانے کے لیے ہر قوم کو کاٹ پیٹ کے پھینک دیتے، مسلمانوں کا صفایا کر دیتے۔ ایک امام کی حفاظت کے لیے بڑی خونریزی ہوتی اور وہ عباس کے ہاتھ سے ہوتی۔ عباس کے سارے جذبے کو حسین نے ایک مشک پانی کے بدلے حکما دیا کہ عباس اگر تم میری نصرت میں تلوار چلاؤ گے تو پھر وہی درندہ جو انسان کے اندر ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمیں خونریزی روکنا ہے، تو اگر تمہارا ہاتھ بہت مچل رہا ہے کہ تم میری حفاظت میں تلوار چلاؤ اور جنگ کرو اور فتح کرو، تو بہتر اس سے ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم سے جدا کر دو، پانی لے کر آؤ، اگر وہ کامیابی ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ ہاتھوں کو قطع ہی کروا دو، تمہارے ہاتھ اس دن کام آئیں گے۔ تو جب سیدہ اللہ کے سامنے عباس کے ہاتھ پیش کرے گی تو سارے فرشتے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ جواب ملے گا کہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ خونریزی کرے گا۔ جناب سیدہ نے جواب دیا کہ خونریزی نہیں کی، اگر میرا عباس خونریزی کرنے پر آتا تو اس سے بڑھ کر دنیا میں قتل و غارت کوئی کر نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے نفس کو روکا، تلوار نہیں چلائی، انسانیت پہ اپنی دیر نہیں چلائی، بلکہ اپنے ہاتھ کو کٹا دیے، چونکہ اس نے انسانیت کو بچایا ہے، اس لیے اس کے ہاتھوں کے صدقے میں ان گناہگاروں کو بخش دے۔ اس سے بڑا صلہ اور کیا مل سکتا ہے؟ اچھا کس کو بخش دے؟ ان کو بخش دے جنہوں نے خونریزی کے جذبے کو دبا کر اپنے سینے کو مجروح کیا ہے۔ اب آپ کو دیکھیں گے کہ وہ کون سی صدی ہے کہ جس میں حسین والے قتل نہیں کیے گئے پوری دنیا میں، عرب میں، عراق میں، ایران میں، یہاں وہاں، ہندوستان میں، پاکستان میں تو سلسلہ جاری ہے، بحرین میں دیکھیے، یمن میں دیکھیے، لیکن کبھی جوابی طور پر حسین والوں نے خونریزی کے جواب میں خونریزی نہیں کی۔ یہ کیا بات ہے صاحب؟ کر تو سکتے ہیں، یہ بھی انسان ہے، لیکن آئمہ نے منع کر دیا کہ جب تک ہم نہ ہو تم کوئی اقدام نہ کرنا۔ آپ دیکھیے اسلام پر اس سے زیادہ عامل کوئی قوم ہو سکتی ہے، کوئی فرقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے فارمے کے انتظار میں جب تک وہ نہیں آئے گا جہاد نہیں کریں گے۔ اب جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ان کا پہلے امام تھا، نا اب امام
تھا کہ جب یہ پڑھا جاتا تھا کہ جناب سیدہ خوش ہوتی ہیں زرداری سے تشریف لاتی ہیں ان کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے اور معصوم کو جذب کرتی ہیں. یہ سب روحانی طاقتیں ہیں. جن کے پاس معرفت نہ ہو ان کے سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی. یہ باتیں ان کے سمجھ میں آتی ہیں جو اہل بیت کی معرفت میں ڈوبے ہوئے. لیکن جن کے پاس معرفت ہی نہ ہو ان کو کیسے بات سمجھائی جائے؟ ان کو ہم اسی طرح سمجھا رہے ہیں کہ یہ ماتم بہت ضروری ہے, حسین کی عزاداری بہت ضروری ہے. اسی سے کائنات پہ امن قائم ہو سکتا ہے. جب تک مہدی نہ آ جائیں ہمارا کام ہے کہ ہم امن قائم کرتے رہیں. اب ان کے آنے پر ان کی مرضی, جو وہ کہیں گے وہی کریں گے. وہ کہیں گے امن میں بیٹھے رہو تو امن میں بیٹھے رہیں گے. وہ کہیں گے آؤ ہمارے ساتھ تلوار نکالو تو نکال دیں گے. یہ تو ان کے آنے پر ہوگا. اور جب امام ہوں گے تو ہمیں پھر کسی کا ڈر بھی نہیں ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو. ہم کچھ نہیں کر رہے, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے آنے پر ذوالفقار نکل رہے ہیں, ہم نے کہیں ڈھونڈا ہے, ملا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں امام مہدی آ کے وہاں کاٹ شروع کر دیں گے اور دنیا میں قتل عام کر دیں گے. ایک ہی روایت ملتی ہے بس بھیا کہ مہدی آئیں گے, کچھ لوگ آئیں گے, وہ کہیں گے ابھی آپ کیوں آ گئے, اور جب وہ یہ کہیں گے آپ واپس جائیے تو امام مہدی تلوار نکال کے ان کے گلے اڑا دیں گے. اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ملا کہ امام مہدی کسی کو قتل کریں گے, کسی کو ماریں گے. اس لیے کہ جب امام آ گئے تو سبھی ان کی آواز پہ لبیک کہہ دیں گے. اب اس سب سے زیادہ دنیا میں جو قوم ہے وہ عیسائی ہے تعداد میں, اور اسی لیے اللہ نے اپنے علم سے انہیں کو زندہ رکھا, اور زندہ اسی لیے رکھا کہ جب وہ اتر کے آئے تو عیسائیوں کو سمجھا دیں کہ بھائی صرف تمہارا امام نہیں ہے, یہ تو عیسیٰ جیسے نبی کا بھی امام ہے. تو آپ نے دیکھا کہ حسین کے پوتے کی وجہ سے قریشی رک جائے گی, یہ بھی کربلا کا احسان ہے انسانیت پر. تو مہدی تک یہ انسانیت پر کربلا کا احسان چلتا چلا جا رہا ہے. اب یہ بتائیے کہ میں موضوع کو سمجھا یا نہیں سمجھا, سمجھا سکا یا نہیں. کیا کہنے مولانا, واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا کہنے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ رخ نہیں پسند آیا تو کسی دوسرے رخ پہ گفتگو حسینیت کی زندگی جہاد ہے, جہاد ہے. شہید کربلا کا غم حیات ہے, حیات ہے. ایک نعرے حیدر مرحبی میں ختم انبیاء, آواز بلند صلوات. خوش رہیں آپ, سلامت ہیں, آپ کے مرکزیں اور ایک اور جو اثر انسانیت میں بہت بڑا نظر آتا ہے وہ ہے امام حسین کے وہ اقدامات جو آپ نے کربلا میں کی, وہ سب ایسی انسانیت پر اثرات چھوڑ کر گئے. حالانکہ وہ بہت زیادہ نمایاں چیزیں نظر نہیں آتی, جتنا آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گے. اور وہ ایک انسانیت پر احسان ہے, احسانوں میں ایک احسان ہے بہت بڑا حسین کا. علی اکبر کی قابل انسانیت سے بہت بڑا احسان ہے امام حسین کا پوری انسانیت پر. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر مقتل میں اس 6 مہینے کے بچے کو بھی علی اکبر کے لاشی کی طرف چھوڑ دیتے, قاسم کی لاشی کی طرف چھوڑ دیتے, تو اس کے جو اثرات تھے وہ پھر کہتی دنیا تک ایسے ہوتے کہ لوگ یہ سمجھتے کہ دنیا نفرت زدہ ہے, اس سے بہتر ہے کہ مر جایا جائے. اور وہ دیکھیے ایسا اسلام بدنام ہوگا وعدے کربلا کہ پتہ تھا حسین کو کہ گھوڑے دوڑا جائیں گے, کیا ایک چھوٹے سے بچے کی لاش دیکھیے, ایک
چھوٹے سے بچے کو اس جلتی بیٹی پر پڑا ہوا دیکھ کر محسوس کیجیے کہ ایک ماں ایک بچے کو پالنے میں کتنی محنت کرتی ہے اور اس کی محنت کیسی محنت ہوتی ہے. آپ اس میں غور کیجیے. بچہ زیادہ گرمی میں نہ جائے, زیادہ سردی میں نہ جائے, اس کی حفاظت ماں کس طرح کرتی ہے. جب جانوروں میں ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ اوپر سے چیل آتی ہے تو اوروں کو بلا کے اس پر حملہ کرتی ہے, تو اس کے بچے پہ ضرب نہ آئے. تو انسان میں یہ جذبہ ممتا کا کیا سمجھتے ہیں کہ جانوروں میں آپ دیکھیں تو آپ پڑھے ہیں کتابیں تو آپ کو لگے کہ ایک آدمی کے پاس بہت سے اونٹ تھے, ایک اونٹنی بھی تھی, تو وہ غائب ہو گئی. تو اسے ڈھونڈتا پتہ چلا کہ ایک اور آدمی اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں, وہ چل رہے تھے, وہ اونٹ میں مل گئے اور ان کے ساتھ وہ جب آئے تو وہ بھی اس کے گھر چلی گئی اور اس کے پاس اس نے کہا یہ اونٹنی میری ہے, یہ اونٹنی میری ہے. اس نے کہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس یہ اونٹنی کا؟ یہ ابھی کچھ دن ہوئے اس کا بچہ مر گیا, جب سے یہ دیوانی ہو گئی. یہ جب سے بچہ مرا ہے یہ پیٹتی رہتی, چلاتی رہتی, اسی دیوانی میں یہ جنگل کی طرف چلی گئی, تمہارے اونٹوں میں مل گئی, ہر وقت روتی رہتی ہے. اس نے کہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کا ثبوت ہے کہ اونٹنی کی جان جائے گی, لیکن ثبوت ہمارے پاس ہے. اس نے کہا قیمت دے دیں گے تمہیں اس اونٹنی کی, لیکن تم ہمیں رات بتاؤ کہ کیسے تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ اس کا بچہ مر گیا. اچھا تو اس اونٹنی کو ذبح کر دو اور جب اس کا دل نکلے تو دیکھنا اس کے دل پر ایک سیاہ دل سا کسی ماں کا چھوٹا بچہ مرتا ہے تو اس کے دل پر
پھیلتا جاتا ہے اور یہ نہیں پتہ چلتا یہ پھیل کیسے رہا ہے. بس یہ ہے کہ آپ ایسی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آم کی سرزمین ہے، اور یہاں سے بہت آسانی سے آم کا پیغام بہت دور تک جا سکتا ہے، اور آپ کے لیے آزادی ہے کہ آپ اس پیغام کو عام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں ہندوستان میں سب کچھ تو مہاتما گاندھی ہے اور باپو باپو پکارے جاتے ہیں. انہوں نے بھی جب اپنے کام کا آغاز کیا تو 72 ساتھی چنے تھے، تو لوگوں نے کہا 72 سے کیسے کام چلے گا؟ تب حسین نے 72 ساتھی لے کر کائنات پہ چڑھا پائے، اس لیے میں بھی 72 ساتھی لے رہا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا. گاندھی جی کامیاب ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ کربلا کے اثرات گنتی کے ذریعے بھی دنیا پہ پڑتے ہیں، انسانیت پہ پڑتے ہیں، لیکن اس لیے کہ ان سب چیزوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے دنیا کو کہ بھائی کیا اثرات کربلا کے کائنات کی انسانیت پہ پڑ رہے ہیں اور کس کس کو اس سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک بچی کی موت قید خانے میں انسانیت پر احسان بن گئی کہ آپ یہ دیکھیے کہ سکینہ بی بی نے چھوٹی سی عمر میں کتنے بڑے بڑے مسائل دیکھے. بھائی آپ دیکھیں کہ ایک انسان پہ ایک دم پڑتا ہے تو وہ ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. سکینہ بی بی کے لیے تو قیامت یہ ہو گئی، چاہنے والا باپ آنکھوں کے سامنے مارا گیا، جوان بھائی مارا گیا، وہ چچا جو اتنی محبت کرتا تھا اس کے شانے کٹ گئے. اب سارے سہارے سکینہ کے ٹوٹ گئے. لیکن کم از کم بچی نے سوچا ہوگا ایک بھائی میرا ہے لیکن پھر سکینہ پہ کیا گزر گئی جب اس بھائی کے ہاتھ بن گئے. اب بتائیے کہ بھائی سامنے ہے اور بہن کے منہ پہ تماچے پڑ رہے ہیں، تو سکینہ کے لیے کیا قیامت ہے. ہاں سکینہ کے لیے یہ قیامت تھی اور سید سجاد کے لیے یہ قیامت تھی کہ بہن کا جنازہ قید خانے میں پڑا تھا اور بنانے کے لیے ہاتھ آزاد نہیں تھے. بنانے کے لیے سید سجاد کے پاس کفن دینے کے لیے کفن نہیں تھا. یہ کیا قیامت قید خانے میں ہوئی. آنے والی تقریروں میں عرض کریں گے کہ سکینہ کا جنازہ کیسے اٹھا، لیکن آج آخر میں یہ عرض کر دیں کہ سکینہ بی بی کو کفن کیسے ملا. جب یزید نے کفن بھجوایا کہ جو بچی مر گئی اسے قید خانے میں دفن کر دو، میں کفن بھجوا رہا ہوں، تو جناب محنت نے آواز دی میں یزید کا بھیجا کفن سکینہ نہیں ڈوبی. سید سجاد جو کربلا میں سامان لوٹا گیا اس میں میری ماں کی سردی چادر ہے، اسی سے کہو کہ زہرا کی چادر بھجوا دے. میں اسی چادر میں سکینہ کو کفن دے دوں، لیکن وہ چادر تو نہ آئی، سکینہ کے کفن کا انتظام نہ ہوا. قاضی نور اللہ شوستری اپنے مقتل میں لکھتے ہیں کہ جب کفن سکینہ کا نہ ملا تو سید سجاد نے بندے ہاتھوں سے اپنا امامہ اتارا، زمین پر بچھا، وہی امامہ سکینہ. ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا ہمیں حسین سے بات کرنا، بات ہمیں حسین. اذا دعا ويكشف السوء یا کاشف الضر والبلوى. حدیث میں ہے 10 مرتبہ اگر یا اللہ کہ بسمک العظیم